الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین آج کے دن جی ولایت فقیہ کے موضوع کے اوپر جو درس ہے اس کا ہم ایک مقدمہ پڑھ چکے ہیں۔ آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عقلی استدلال قائم کیا ہے اس کو ملاحظہ کر رہے تھے۔ ہم ایک ابتدائی جو معلومات ہیں اس کے دائرے سے گزر چکے ہیں اور اگلے انشاءاللہ مقدمے میں آج قدم رکھیں گے۔ ولایت فقیہ کا جو موضوع بیان کیا گیا ہے، علماء میں سب سے خوبصورت طریقے سے واضح مقدمات کے ہمراہ دو شخصیات نے اسے بیان کیا ہے۔ اگرچہ اس سے پہلے قلم علماء نے اٹھایا اور بہترین قلم اٹھایا، جیسے خود امام خوئینی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ عملی جامہ بھی اسے پہنایا، لیکن علمی اصطلاحات اور کئی مقدمات تیزی سے انہوں نے ذکر کیے ہوئے ہیں۔ آیت اللہ منتظری نے بھی قدم اٹھایا، لیکن ضخیم ان کی یہ کتاب ہے۔ اچھا، یہ جو بعد میں بزرگان آئے انہوں نے ان سب تحریروں سے استفادہ کیا، جیسے شہید باقر صدر رحمۃ اللہ علیہ کے افکار ہیں، شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور پھر قرآن کی تفسیر کے دورے انہوں نے کیے ہوئے ہیں، اس لیے اسلامی نصوص پہ اور احادیث کے اوپر گہری نگاہ تھی۔ تو اس حوالے سے ولایت فقیہ کی موضوع کی سب سے اچھی تبیین آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالی اور آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، جو معروف ترین ہے، کیونکہ یہ شخصیات ایک دانشور اور محقق شخصیات حوض علمیہ میں علمی بلند پائے کے اوپر استوار شخصیات شمار ہوتی ہیں۔ ہاں، آپ دلیل کے ذریعے نقد کر سکتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ تقلید شروع کر دیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ آیت اللہ مصباح یزدی نے جو کہا ہے بس منوعاً ماننا شروع کر دیں، آیت اللہ جوادی عاملی کی بات کو کوئی چیلنج ہی نہیں کر سکتا۔ دلیل لائیں، دلیل کی زبان چلتی ہے۔ ایک دلیل کی زبان میں ایسا نہیں ہوتا جس کی بات کو رد کر رہے ہیں آپ اس کی اہانت کر رہے ہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ ان کے عزت، احترام، تعظیم اور بلند مرتبہ اپنی جگہ محفوظ ہے، وإلا تو علمی ترقی نہ ہو۔ اگر کوئی اس سے بھی بہترین تبیین کر سکے، جیسے توحید کے اوپر برہان صدیقین معروف برہان ہے اور سب سے قوی برہان شمار ہوتی ہے، لیکن ابن سینا کی اپنی برہان ہے، خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی بہتر تر ہے اس سے۔ پھر اس کے بعد آپ نیچے ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے جامع ترین اس برہان کو ذکر کیا۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے بقیہ بزرگان کی توہین کر دی، نہیں، ان کا اپنا عزت، احترام، قد کاٹ اور مرتبہ معنوی اور علمی اپنی جگہ محفوظ ہے، لیکن دلیل کی زبان میں جو ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین طریقے سے تبیین کی، بقیہ جگہ ہمیں نہیں نظر آتی۔ ممکن ہے ملا صدرہ سے بہترین تبیین آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں محسوس ہو، تو ہم اس جگہ یہ نہیں کہیں گے ملا صدرہ کی توہین کر دی، ایسا قطعاً نہیں۔ اس لیے علمی دنیا میں ہم تنقید علمی کر سکتے ہیں، لیکن جو ظاہری طور پہ ہمارے پاس مضامین، اس ٹائم بہت کچھ لکھا گیا ہے ولایت فقیہ کے اوپر، کئی انداز سے لکھا گیا ہے، صرف ایک صورت نہیں ہے، سوال جواب کی صورت میں، ٹیبل اور چارٹ بنا کے موجود ہے، آیات ہیں، روایات ہیں، کورسز کی صورت میں ہیں، آرٹیکل ہزاروں کی صورت میں آرٹیکل اور علمی مقالے، تھیسس بہت سارے لکھے گئے ہیں، مقائسے کئی طرح کے ہیں۔ کوئی ایسا رخ اس ٹائم ولایت فقیہ کا نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ کو تحریر نہ مل جائے، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر گفتگو کی عمیق ضرورت ہے، کئی پہلوؤں سے ابھی بھی ضرورت اس کی باقی ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم لوگ اصل میں وہ ابتدائی مرحلہ بھی نہیں طے کر پا رہے۔ یہاں پہ تو محققین جو ہیں وہ بہت آگے اس موضوع پہ چلے گئے ہیں، بہت آگے، لیکن انشاءاللہ ہم اس دلیل کو لے کے آگے چلتے ہیں اور آہستہ آہستہ دلائل ہمارے لیے جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہم آیت اللہ مصباح یزدی حافظہ اللہ تعالیٰ کو رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ رہے ہیں، اور پھر آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ کا انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ادلہ کا اہتمام کریں گے۔ آیت اللہ مصباح یزدی نے جو دلیل عقلی قائم کی ہے اس کے 3 مقدمات ہیں۔ پہلا مقدمہ آپ پڑھ چکے ہیں، وہ کیا ہے؟ ضرورت حکومت۔ یہ بہت واضح سی چیز ہے۔ ضرورت حکومت ہمارے لیے 2 چیزوں کے لیے ضروری ہے۔
ان میں سے پہلا امر ہمارے پاس یہ ہے کہ معاشرے سے فساد کے خاتمہ کے لیے، اور دوسرا ہمارے لیے امر ہے انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ لیکن ضرورت حکومت کیا ہے؟ اول قانون بنے گا، پھر اجرائے قانون کی حاجت پیش آئے گی، اور پھر تیسرے مرحلے میں یہ ضرورت حکومت آئی۔ اول قانون ہے، قانون آ کے معاشرے سے فساد کو ختم کرے گا، قانون آ کے نظام بتائے گا اور نظاموں کی طرف راغب کرے گا تاکہ انسانی ضروریات پوری ہو سکے۔ یہ اس ٹائم بہت واضح کیوں ہے، بدیہی ترین یہ بات ہے۔ اس ٹائم پوری دنیا میں جو ممالک، جتنے بھی ممالک ہیں، مسلم ہوں یا غیر مسلم ممالک ہوں، وہاں پہ جو مختلف طرح کے حوادث پیش آتے ہیں، مختلف طرح کے مسائل پیش آتے ہیں، تو اس آبادی کے لیے وہ کیا سب سے پہلے کر دیتے ہیں؟ قانون وضع کر دیتے ہیں، صحیح؟ اور اس قانون کے ذریعے سے پھر گورنمنٹ ان کی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ مثلا اگر پانی کم ہو گیا ہے اور تمام صوبوں کو پانی پہنچانا ہے، تو ہر صوبے کے لیے وہ پھر کیا کریں گے؟ ایک کوٹا رکھ دیں گے، معین کریں گے کوٹا، اور اس قانون کے ذریعے جو انہوں نے ایجاد کیا ہوگا آبادی، کیونکہ سب جگہوں پہ آبادی ایک جیسی نہیں ہے، بعض ٹھنڈے علاقے ہیں، بعض گرم علاقے ہیں، لہٰذا ہر جگہ مساوی چیز تو نہیں چل سکتی، اس لیے انہیں قانون گزاری کرنے پڑے گی کہ اگر مثلا اس درجہ حرارت کے اوپر کوئی علاقہ موجود ہے جہاں پہ گرمی کی یہ درجہ حرارت ہوتی ہے اور آبادی کا یہ تناسب ہے، تو ان کو اتنے مثلا پانی کا ذخیرہ دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ٹھنڈا علاقہ ہے اور ادھر پانی کی ضرورت ہی کم ہے اور کھیت بھی نہیں ادھر موجود، فصل بھی موجود نہیں ہے، ان کو اتنا حصہ دیا جائے گا۔ اب دیکھیں ان کی ضرورت آیا اس قانون گزاری کے بغیر پوری ہو سکتی تھی؟ نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کو اجرا کون کرے؟ جیسے بھی آپ ہمارے ہاں دیکھیں کہ پاکستان کے اندر کالا باغ ڈیم نہیں بن سکا، سندھ والے کہتے ہیں کہ یہ ڈیم بن گیا تو دریا سندھ میں پانی نہیں آئے گا۔ اب وہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ اجرائے قانون نہیں کر سکی، جبکہ وہ پاکستانیوں کی ایک قسم کی زندگی کے مساوی ہو چکا ہے ڈیم، اتنا قیمتی ہے، لیکن آپس کے انتشار کی وجہ سے نہیں بنا ابھی تک۔ وہ دو بقیہ پورا ملک ایک طرف اور سندھ حالانکہ چھوٹا صوبہ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا ایک دباؤ ہے، انتشار ہے، یا مسائل اندرونی مسائل ہے، نہیں معلوم، کافی ایک ہے۔ بہرحال اجرائے قانون نہیں ہوا، اجرائے قانون نہ ہونے کی وجہ سے ضرورت زندگی وہاں پوری نہیں ہو پا رہی۔ اس لیے آپ نے ملاحظہ کیا کہ ضرورت زندگی کو پورا کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اجرائے قانون۔ حکومت بنتی اجرائے قانون کے لیے، لیکن مسائل ہر جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صرف یہ آپ کہیں کہ غیر شرعی یا غیر قانونی حکومتوں میں نہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکومتیں ایجاد کی جاتی ہیں اور الہی حکمران آتے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام آئے، سلیمان علیہ السلام آئے، تب بھی اندرونی ایسے مسائل بن جاتے ہیں، جیسے امیر المومنین علیہ السلام کا دور تھا کہ ایسے مسائل کھڑے کر دیے گئے کہ حکومت جو ہے وہ اجرا کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں ہے۔ ایران کے حالات ابھی آپ کے سامنے ہیں کہ ادھر ولایت فقیہ کی حکومت ہے، لیکن بہت سارے امور ادھر اجرا نہیں ہو پاتے۔ کیوں نہیں ہو پاتے؟ اندر انتشار اس قدر ہے۔ اس کی بنیادی وجہ وہی اوپر والا ہے، لیکن ابھی حکومت یعنی حکومت کی قوت اجرا کا باعث بنے گی۔ اس لیے ضرورت حکومت ہے، لیکن اس کو مستحکم ہونے کی ضرورت ہے۔ اتنا مستحکم ہو کہ یعنی ہدف حکومت تب بھی پورا ہوگا جب اجرائے قانون ہوگا۔ اگر اجرائے مثلا یہ ہے کہ چھت پڑ گئی ہے لیکن چھت کو قوی کرنا ہے، ابھی حکومت آ گئی، اب حکومت کو قوی کرنا ہے، وہ اس حکومت کو گرانا چاہتے ہیں، یعنی چھت کو گرانا چاہتے ہیں، لیکن چھت بالکل نہ ہو، اس سے تو ہزار گنا بہتر ہے کہ چھت ہو، اس کے بعد ہم قوی کریں۔ اس لیے ادھر بھی یہی ہے کہ ضرورت حکومت کے تحت حکومت ہے، لیکن مزید مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پہلا مقدمہ اس طور کے اوپر ہو گیا۔ دوسرا ہمارے پاس مقدمہ آتا ہے کہ حکومت میں سب سے آئیڈیل اور بہترین
اور مطلوب ترین حکومت معصوم کی ہے. صحیح، یہ دوسرا مقدمہ ہے. پہلا مقدمے میں جو قانون کی اہمیت ہے اس کو ہم دوبارہ پڑھیں گے، کیونکہ سب مقدمات ایک ساتھ ایک جگہ پہ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ یہ والی باتیں تکرار ہوں گی آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالیٰ کا جب ہم مطالعہ کریں گے، تو تب ہم یہ قانون کی اس کو دیکھیں گے. ہم ابھی تک ضرورت حکومت کے اوپر زیادہ گفتگو کی ہے اور ان دو کے اوپر زیادہ گفتگو پچھلے 2 درسوں میں ہو چکی ہے. لیکن قانون اور قانون کون بنائے اور قانون کیسا ہونا چاہیے، اس کو زیادہ وسیع طور پہ آیت اللہ جوادی عاملی نے ذکر کیا. مثلا قانون انسان کے تمام پہلوؤں کو گھیرے ہوئے ہو، کیونکہ ضرورت صرف مادی نہیں ہے، ضرورت معنوی بھی ہے. اور پھر ضرورت مادی جو ہے وہ خلقت کے عین تقاضوں کے مطابق ہو، ایسا نہ ہو کہ 10 سال بعد ضرر دینے لگ جائے، 5 سال بعد بہت بڑا نقصان اٹھا بیٹھیں ہم. جیسے آپ دنیا بھر میں ایسے مسائل دیکھتے ہیں کہ قانون بنایا کہ بچے نہ ہوں، اب 20 سال کے بعد رو رہے ہیں کہ جی اب 4 بچے ہوں. جی ہاں، اب یہ بہرحال دنیا، یہ ایک اشارہ اسی طرف ہے کہ مختلف جگہوں پہ ایسے قانون بن جاتے ہیں اور واضح انہوں نے اقرار کیا کہ یہ غلط قانون بنایا گیا تھا. درست ہے، لہذا یہ اس سے ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ قانون کو جامع ہونا چاہیے. بہرحال اس ٹائم ہم پڑھیں گے. ابھی آپ اس دوسرے مقدمے کو حل کریں، کوشش کریں کہ آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دلیل قائم کر کے 3 مقدمات ذکر کیے ہیں اور چوتھا نتیجہ نکل جاتا ہے ولایت فقیہ. چوتھے پہ نتیجہ کیا ہے؟ ولایت فقیہ. یہ 3 مقدمات میں دوسرے کو اب آئیں آپ ملاحظہ کریں. ہمارے ہاں دیکھیں حکومت کس امر کے لیے تھی، کیونکہ حکومت کا مطلب کیا ہے؟ حکومت نے ہے نا وظیفہ اجرائے قانون ہے حکومت کا، یعنی حکومت نے آگے کیا کرنا ہے کہ حفاظت بھی کرنی ہے معاشرے کی اور ضرورت زندگی بھی پوری کرنی ہے. بنیادی ترین ہے. خود رہبر معظم بھی اپنے کلام میں تکرار سے فرماتے ہیں کہ رہبریت کا اصل وظیفہ وہ اس معاشرے کے اندر انقلاب اسلامی کی حفاظت ہے اور خود اس دین قانون کے اجراء کے اعتبار سے حفاظت ہے اس معاشرے کی. بہرحال ابھی ہم ولایت فقیہ کی طرف آئیں گے تو ان کے بیانات سے استفادہ کریں گے تفصیلی طور پہ. صرف اشارتاً ایک بات کی، حکومت میں سب سے آئیڈیل حکومت کا ڈھانچہ کیا ہوتا ہے، ادھر اس کو ہم تھوڑا سا چھیڑیں گے، زیادہ نہیں. وائلا خود حکومت کسے کہتے ہیں یہ بھی انشاءاللہ کسی مورد میں ہم پڑھیں گے. آپ کو حکومت اور اداروں میں فرق کرنا پڑے گا. ہمارے یہاں پہ ایک بہت بڑا اشتباہ کیا جاتا ہے، اداروں کو حکومت سمجھ بیٹھتے ہیں. عموماً طلاب اور علماء میں بحث مباحثہ ہوتا ہے تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ حکومت اور ادارے ایک ہی چیز ہیں. حکومت ہمارے پاس جب آتی ہے، حکومت کل کی کل ایک عظیم قوت ہے، لیکن حکومت ہمیشہ قائم ہوگی 3 بنیادی چیزوں کے اوپر. 3 بنیادی چیزیں ہیں، یعنی 3 بنیادی ادارے ہیں، اور ان 3 بنیادی اداروں کے اوپر جو ہے وہ حاکم ہوگا. حاکم حکومت کرتا ہے. حاکم کے ماتحت ایک ہمارے پاس ہے قوت مقننہ دوسری ہمارے پاس ہے قوت قضائیہ، تیسری ہمارے پاس ہے قوت مجریہ. یہ 3 قوتیں ہر دور میں یہی رہا ہے. مثلا اگر آپ ماضی کی حکومتیں لے لیں، بادشاہت کے دور میں تھیں، ہو نہیں سکتا کہ فرعون کے دور میں یہ 3 ڈپارٹمنٹ نہ ہوں، نمرود کے دور میں یہ 3 ڈپارٹمنٹ نہ ہوں. صحیح. حتیٰ اگر آپ قبائلی سلسلوں کو لے لیں تو انہوں نے نام نہیں رکھے ہوں گے، لیکن ان 3 میں تقسیم ادھر بھی موجود ہوگی، کیونکہ ان کے بغیر اصلاً حکومت کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. یہ 3 چیزیں جو ہیں نا، یعنی اس کا آسان لفظوں میں یہ ہے قانون گزاری، قوت قضائیہ یعنی عدالتیں، اور مجریہ یعنی اجرا کرنے والے ادارے. اب ان میں پھر بہت سارے آ جاتے ہیں.
کیونکہ قوت مقننہ قانون گزاری والے کو آج کل آپ قومی اسمبلی اور سینٹ سے تعبیر کرتے ہیں. جیسے پاکستان میں ابھی ایک بھیانک ترین بل، توہین صحابہ بل جسے کہا گیا ہے، خود یہ صحابہ کی توہین ہے، کیونکہ خود صحابہ نے ایک دوسرے کی توہین کی، تو کیسے آپ یہ بل پاس کر سکتے ہیں؟ صحیح ہے. ایک صحابی ہے، اس نے دوسرے کو گالم گلوچ کیا، خود بخاری مسلم جیسی کتب میں ہے. دوسرے نے اس کے اوپر تھوڑی چڑھائی کی، ایک نے دوسرے کو پکڑ کے قتل کیا، دوسرے نے پہلے کو پکڑ کے قتل کیا. ایک نے کسی کو اسلام سے خارج کیا، دوسرے نے کسی کو باغی قرار دیا. لہذا اب یہاں پہ قانون گزاری ہے. وہ قومی اسمبلی میں پاکستان میں پہلے تھا، تب بھی ایک مسئلہ اٹھا، سینٹ سے پاس ہو گئے تو قانون بن گیا. لہذا کسی بھی ملک میں قانون گزاری کے لیے کون سی جگہ ہوتی ہے؟ اسمبلی اور سینٹ. ہر جگہ پہ سینٹ کا مرحلہ نہیں ہے. جیسے ایران میں ختم کر دیا صدارتی سلسلہ ادھر، یعنی آپ اسمبلیاں یا کہہ لیں، وزیر اعظم کے نیچے اسمبلیاں ہوتی ہیں اور صدر کے نیچے سینٹ ہوتا ہے. سینٹ سے بل پاس ہو جائے تو پھر وہ بل پھر اجرا کے لیے آگے عدالتوں میں جائے گا، عدالتیں اسے اجرا کے لیے اداروں کے حوالے کر دیں گی، پھر ادارے اس قانون کے اوپر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے. کسی ملک میں اگر حکومت کا جائزہ لینا ہو تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی اسمبلیوں میں کس سطح کے لوگ ہیں. اگر اس سطح کے لوگ ہوں کہ وہ ABC اور الف ب بھی نہ سنا سکیں تو سمجھ لیں اس قوم کا فیصلہ کرنے والے کیسے افراد موجود ہیں. لہذا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اسے دماغ سے تشبیہ دی جا سکتی ہے. قوت مقننہ کو کس سے تشبیہ دی جاتی ہے؟ دماغ سے تشبیہ دی جاتی ہے. قوت قضائیہ اس کو پھر فائنل کرتی ہے اور اس کو عملی دستوری طور پہ اعلان کرتے ہوئے قانون کا کیا ہے؟ رنگ دیتی ہے. یعنی دماغ نے سوچا اور پھر اگلے ادارے نے کیا کیا؟ اس کو ملک کے قانون کے طور پے ڈکلیئر کر دیا، صحیح ہے، آشکار کر دیا. اور تیسرا کیا کرے گا؟ اس کو اجرا کرے گا. جی ہاں، منفذہ بھی کہتے ہیں اسے، قوت منفذہ، تنفیذ، نافذ کرنا یا مجریہ. دین اسلام میں قانون گزاری کا ابتدائی مرحلہ تو طے ہو چکا ہے، جسے آپ شریعت سے تعبیر کرتے ہیں، یہ ٹھوس موجود ہے. دین اسلام میں عدالتوں میں قوت قضائیہ کے طور پر بھی مرحلہ طے ہو چکا ہے، اور مجریہ کے اعتبار سے بعض مراحل انہوں نے بیان کیے جا چکے ہیں. مجریہ جو ہے اس کے ادارے وقت کے ساتھ بڑھتے چلے جائیں گے، درست ہے. مثلا فوج ہے، تعلیم ہے، ہمارے دفاعی ادارے ہیں، پولیس ہے، رضاکار جو ہلال احمر کے ادارے ہیں، اچھا اسی طریقے سے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ ہیں. یہ سارے ادارے کس کے ماتحت آتے ہیں؟ مجریہ کے. اسے آپ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ وزیر، مثال کے طور پہ وزیر داخلہ ہے، وزیر خارجہ ہے، وزیر تعلیم ہے، وزیر دفاع ہے، وزیر فلاں فلاں ہے. یہ سارے ادارے کیا کہلائیں گے؟ مجریہ کہلائیں گے. یہاں پہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حاکم معصوم ہونا چاہیے تو اول اس سے مراد اس جگہ پر ہے، یہ ان تینوں کے اوپر موجود ہے. حاکم جو ہے وہ ان تینوں کے اوپر ناظر ہے، امین ہے. صحیح ہے. حاکم ہونے سے کیا مراد ہے؟ وہ یہاں پہ امانت دار ہے. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ادھر حاکم بے معنی مسئول، مسئول، ذمہ دار، امین، عادل، یہ ہے. خوب. اب جب یہ جو حاکم ہے، یہ حاکم مسئول اور ذمہ دار، امین، اور حتی ہم امامت کے باب میں بھی اسی طرح لیتے ہیں. امامت جو امام معصوم کو ملی ہے، یہ ہم فضیلت کے عنوان سے فقط نہیں دیکھ سکتے. فضیلت کے عنوان سے ولایت کا جائزہ لیا جائے گا. امامت وظیفے کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. اگر وظیفہ جیسے نبوت ہے، قرآن نے واضح بیان کیا کہ اگر نبی اپنے پاس سے خود کوئی بیان سناتے تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیتے اور شارک کاٹ دیتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ نبوت کیا ہے؟ وظیفہ ہے. رسالت کیا ہے؟ وظیفہ ہے. امامت کیا ہے؟ وظیفہ ہے. اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الہی وظائف تین طرح کے ہیں. الہی وظائف، صحیح ہے، وظیفہ نبوت، وظیفہ رسالت، وظیفہ امامت.
آپ اگر امامت کو وظیفے کے علاوہ تشریح کریں تو پھر تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ والی نگاہ کہاں آنی ہے کہ کوئی حکومت اور معاشرے کا سوچے. جو ہمارے ہاں مناظراتی اور جدلی امامت ہے اس کا ایک ہمیں خمیازہ جو بھگتنا پڑا وہ یہی ہے کہ وظیفے کی جہت سے اس کے اوپر بحثیں نہیں ہوئیں. ساری کی ساری بحثیں آپس میں تولا دبرہ کے اوپر انہوں نے کر دی. صحیح ہے؟ یعنی وہ کنارے کی مباحث کو اصل مباحث قرار دے بیٹھے اور جو اصل بحث تھی وہ کیا تھی اس کو انہوں نے نظر انداز کر دیا. تو وظیفہ امامت اگر امام وظیفے کو انجام نہ دیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں باز پرس ہے، لہذا جواب دہ ہیں نبی بھی، رسول بھی اور امام بھی. یہ معصوم ہستیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں. الہی وظائف ہیں. بہرحال ابھی آپ ادھر تک پہنچے. یہاں پہ جو ہم حاکم، ایک اس معنی میں حاکم ہے، دوسرا جو ہم حاکم شمار کریں گے وہ ان کے سربراہان ہیں، تینوں کے سربراہان. یہ سربراہان کیا کہلائیں گے؟ یہ بھی حاکم کہلائیں گے. یعنی قوت مقننہ کا جو ہیڈ ہے، سپیکر ہے، ڈپٹی سپیکر ہے، صحیح ہے، سینٹ میں جو بیٹھا ہے. قوت قضائیہ میں چیف جسٹس ہے. قوت مجریہ میں جتنے ادارے ہیں جیسے وزیر دفاع ہے، وزیر داخلہ ہے، وزیر خزانہ ہے، چیف آف آرمی سٹاف ہے، وزیر اطلاعی انٹیلیجنس کا ہیڈ ہے، وزیر تعلیم ہے، پوری تعلیم کا ہیڈ ہے. یہ جتنے بھی ہیڈ ہیں یہ کیا کہلائیں گے؟ یہ سربراہان کہلائیں گے. لہذا سربراہان حاکم کا درجہ رکھیں گے ادھر. یہ کیا ہیں؟ یہ والی ہیں، یہ حکمران ہیں. ان کو حکمران روایات اہل بیت علیہ السلام میں کہا گیا ہے. لہذا ان کا حکم وہی آئے گا جو ہم آگے پڑھیں گے حکام کے بارے میں. ہر دو حکام کے بارے میں حکم آگے آ رہا ہے کہ کیا شرائط ہونی چاہیے. درست ہے. ان کے نیچے جو آگے ہیں وہ ہیں کارمند، وہ ہیں عملہ. جو عملہ ہے وہ طاغوت نہیں کہلائے گا. یہ ذہن نشین رکھیں. جب ہم طواغیت کی بات کرتے ہیں تو یہ سربراہان ہیں. نیچے کا ایک عملہ ہے، نیچے کا ایک منصبدار ہے، نیچے کا ایک مثلا کوئی آفیسر ہے، اس سے آپ کی ملاقات، آپ کا اس کے ساتھ ایک رابطے کا ہونا، آپ اس کو طاغوتی پن نہیں کہیں گے. کیونکہ چلانے والا، آرڈر دینے والا کون ہے؟ وہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں سارے. وہ اوپر ہے کہ جو یعنی گھر میں بچے سے اگر آپ ملیں گے تو اس بچے سے ملنا طاغوت نہیں کہلائے گا. اس کا باپ جو ہے، جو ولی ہے، اس کی ساری ذمہ داریاں ہیں، اس کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ آپ اسے عادل اور یا ظالم کہہ سکیں گے. یہاں پہ عملہ وہ ہے ہاتھوں کی مانند ہے. عملہ کیا ہوتا ہے؟ ہاتھوں کی مانند ہے. اس کو آرڈر کے اوپر عمل کرے گا. ہاں اگر غلط عملہ غلط قدم اٹھائے غلطی کا خمیازہ بھگتے گا. یہ یاد رکھیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عملے کے غیر منصفانہ اقدامات کا کوئی توجیہ کر دیں. نہیں، وہ مجرم کہلائیں گے اور نیچے تک مجرم کہلائیں گے. لیکن مجرموں کی صف بندی ہے. ایک حکومت کی سطح پہ جرم انجام دے رہا ہے اور ایک اعلیٰ کی صورت میں جرم انجام. یعنی ایک دفعہ یزید ہے کہ جو قاتل ہے امام حسین علیہ السلام کا، اور ایک دفعہ شمر کا عنوان آ رہا ہے قاتل ہونے کا. دونوں ہی قاتل ہیں، لیکن یزید کی جو سنگینی ہے وہ تمام کے تمام قاتلین سے بھاری تر کہلائے گی. اس لیے امام حسین علیہ السلام نے ڈائریکٹ یزید سے ہی ٹکر لی. اچھا، وہ جو شمر لعین، خولی اور اس طرح کے جو دیگر مجرمین ہیں وہ بچ جائیں گے؟ نہیں نہیں، ان کا حتماً و حتماً انجام اپنے سربراہان کے ساتھ ہوگا. صحیح ہے، ان کا انجام بھی کس کا ہوگا؟ سربراہان کے ساتھ. لیکن ان کے لیے کوئی تخفیف یا چھوٹ کی ہے؟ نہیں. آپ کہیں گے ان دونوں کے مقایسے کی صورت میں یہ بڑا ظالم ہے، یہ چھوٹا ظالم ہے، یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن نیچے عملہ اسی طرح عادل ہے. عادل حکومت میں جو حاکم عدالت کا ایک معیار رکھتا ہے، ممکن ہے نیچے کا جو کارمند یا عملہ ہے اس کے لیے وہ عدالت کا معیار درکار نہیں ہوگا. عقل بھی یہ کہتی ہے کہ درکار نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ایک آپ فرق رکھیں کہ اداروں میں ایک عملہ اور ایک سربراہان ہے. ہم جب اگر بالفرض اس کا ثمرہ کہاں نکلتا ہے، ہم ایک فرض کرتے ہیں کہ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے ولایت فقیہ کی بحث میں، حاکم جو ہیں ہم نہیں چن سکتے. اگر ہم حاکم نہیں چن سکتے تو اوپر والا حاکم مراد ہے یا یہ حاکم مراد ہیں یا ہر دو حاکم مراد ہیں؟
آیا عملہ بھی اس میں آتا ہے یا نہیں؟ مثلا ہم بالفرض ایک فرضی چیز ہے، کوئی حکم یا دینی ابھی اعتبار سے میں بات نہیں کر رہا، ہم ایک فرض کرتے ہیں کہ ووٹ دینا، ووٹ دے کے حاکم کو منتخب نہیں کیا جا سکتا، اس کی قبولیت کا بتایا جا سکتا ہے، آپ کا انتخاب کے ذریعے سے وہ حاکم نہیں بن سکتا، اس لیے ووٹ نہیں دیا جا سکتا، تو اس سے مراد عملہ ہے یا یہ دو حکمران ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں، عملے کو ووٹ سے آپ منتخب کر سکتے ہیں، کوئی عیب نہیں ہے، یہ حاکم کے بارے میں ہے، عملہ تو حاکم نہیں ہے نا، جب عملہ حاکم نہیں ہے تو اس میں کوئی عیب اور حرج بھی نہیں ہے، اس لیے الیکشن اگر بلدیاتی ہوتے ہیں اور اعلیٰ کار اور عملے کو وہ منتخب کر رہے ہوتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ اسلام حاکم کا، اگر آپ کہیں کہ نہیں وہ اصل حاکم کی بات تھی تو ٹھیک ہے، پھر ہم اس پہ آ جائیں گے، اگر اسی حکم کو آپ نے برقرار رکھنا ہے، یہ والے حکمرانوں کو آپ الیکشن سے سلیکٹ کر سکتے ہیں، اس کو نہیں کر پائیں گے، اس کے مطابق چلیں گے کہ جو یہاں پہ تقسیم ہے، اس لیے اول درجے کے حاکم، ان کے ماتحت حکمران اور پھر عملہ، یہ ہمارے پاس تقسیم کار آ جائے گی۔ یہ حکمران اوپر والے کے مطابق اس کے وزراء شمار ہوں گے، صحیح ہے، یہ جو طبقہ ہے یہ وزراء شمار ہوتے ہیں، صحیح ہے، اور وزراء پھر ان کے نیچے معاشرہ آ جاتا ہے، اس عملے کے نیچے کیا ہے؟ معاشرہ، پورا معاشرہ، پوری دنیا میں حکومتیں اسی طرح چل رہی ہیں، اب اسی میں رد و بدل ہے سارا، یہ جو آپ کہتے ہیں وفاقی طرز کی حکومت ہے، صحیح ہے، یا صوبائی طرز کی حکومت ہے ڈیموکریسی کے اندر، بادشاہت ہے، فلاں فلاں ہے، تو یہ ساری کی ساری اسی طرح ڈیموکریسی سسٹم، اب نظام ان تینوں کو گھیرتا ہے، نظام جب آ کے بات کرے گا وہ اس کے بارے میں ایک رائے دے گا، اس کے بارے میں ایک خاص طریقہ کار بتائے گا، اور عملے کے بارے میں، صحیح ہے، سربراہان کے بارے میں، اصل حاکم کے بارے میں، سربراہان کے بارے میں اور عملے کے بارے میں، کیونکہ انہی سے سارا معاشرہ چلے گا، حکومت ان تین کے تمام مجموعے کا نام ہے، جب ہم حکومت کہتے ہیں تو در حقیقت پھر عملہ بھی اس کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ یہ بات آپ کے لیے واضح ہوئی کہ حکومت کا اب نقشہ، کسی بھی ملک، کوئی دنیا کا ملک، چھوٹے سے چھوٹا ملک ہو، جیسا کہ مالدیپ ہے، معروف اسلامی ملک ہے، یا اسی طریقے سے سائٹ کے ممالک سے مراد ہے بہت چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں، نیپال ہے، بھوٹان ہے، یا بعض بحرین ہے، یہ بہت چھوٹے ممالک ہیں، کویت جیسا ہے کہ کویت پورے شاید قم اس سے بڑا ہو، قم جتنا تو کویت ہے کل، ان ممالک میں بھی اگر حکومت چل رہی ہے تو یہی ہے، ایک پورے کے پورے معاشرے کا حاکم کہلائے گا، درست ہے، دوسرا اس معاشرے کے نیچے وزراء کے عنوان سے اداروں کے بنیادی 3 ادارے، ان 3 اداروں کے سربراہان ہوں گے، وہ جو قوت مجریہ ہے اس کے اہم ترین سربراہان، اہم ترین وہ یہی وزیر اقتصاد ہے، وزیر دفاع ہے، جس سے معاشرے پورے متاثر ہو جاتے ہیں، یا آپ یہ کہیں کہ وزیر داخلہ ہے جو داخلی امور کو سارا چلا رہا ہے، یہ جو وزیر دفاع، وزیر اقتصاد اور وزیر داخلہ ہیں، یہ حتماً وہ مقرر کریں گے، اللہ معاشرہ نہیں چل سکتا، ان کو پھر آگے چلانے کے لیے نیچے کیا چاہیے؟ عملہ چاہیے، عملہ اس کے مطابق ہے، حاجت اور آپ کی توان کے مطابق ہے، اور اس طرح سے پھر گورنمنٹ پوری کی پوری، مثلا وزیر تعلیم ہے، وہ کہے گا کہ ایک بورڈ کی بلڈنگ ہونی چاہیے، بورڈ کی بلڈنگ میں اتنے جو ہیں ڈپارٹمنٹ اندر کھلنے چاہیے، اس میں اتنے افراد آفیسر کی صورت میں ہوں، اتنا عملہ فلاں فلاں چیز کا ہو، پھر ان کی ضرورت کے مطابق بل پاس ہوتا ہے، یعنی اقتصادی بل، کہ ان کو اتنا بجٹ چاہیے، وہ پھر بجٹ ان کے پاس جاتا ہے۔ آج کے دور میں انسانی ضرورت چونکہ بڑھ چکی ہے، معاشروں میں آبادی بھی بڑھ چکی ہے، اس لیے پھر مجریہ کے ان اداروں کے ضمن میں بہت سارے ادارے کھل چکے ہیں، ایک چھوٹا ادارہ، بس ایک ادارہ چھوٹا سا ادارہ بن کے نہیں رہتا، بہت سارے ادارے اندر ہی اندر بن چکے ہیں، لیکن اس سب کے مجموعے کو کیا نام دیتے ہیں؟ حکومت دیتے ہیں، اور اس میں جو سب سے پاورفل ہے وہ کون ہے؟ وہ سب سے بڑا حاکم ہے اوپر، کیونکہ حاکم کے ماتحت وہ اصل 3 ادارے ہیں، اور یہی اصل 3 ادارے پورے کے پورے نظام کو چلاتے ہیں، صحیح۔ ایران کے اندر بھی اسی طریقے سے ہے کہ یہ 3 ادارے ہیں، ماضی میں بھی، حال میں بھی، اور مستقبل میں بھی یہ ڈھانچہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ مثلا آپ گھر کے اندر بھی دیکھیں کہ اگر آپ نے گھر میں اقتصادی مسائل چلانے اور آپ نہیں ہیں، کسی کو مقرر کریں گے یا نہیں؟
مالیات کے تو اس سے آپ حساب کتاب بھی لیں گے. اچھا گھر کے افراد زیادہ ہیں اور اس کی مشکلات ہیں کہ بقیہ کام نہیں کر سکتا, تو نمایاں تو ایک بندے کو معین کرنے کے لیے آپ اگلا اقدام کریں گے یا نہیں؟ لہذا جو بھی کسی ادارے کو, اسے کہتے ہیں مدیریت. اس لیے حاکم کی جو ہم نے مسئولیت اور ذمہ داری رکھی ہے, اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ آسان نام, وہ ہے مدیریت. اس لیے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں مدیریت. یہ بات جب آپ کے لیے واضح ہو گئی, آئے اب ہمارے لیے دوسرا مقدمہ سمجھنا آسان ہو گیا. دیکھیں, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ملک کے اندر اتنی بڑی قوت کسی اور کو میسر آ سکتی ہے جتنی اس حاکم کو میسر آتی ہے, کیونکہ حاکم جو ہے وہ پوری فوج کے سربراہ کے اوپر بھی سربراہ ہے. حاکم جو ہے وہ پوری اقتصاد کا سربراہ جو ہے اس کے اوپر بھی سربراہ ہے. حاکم قوت مقننہ کے اوپر بھی سربراہی نظارت کرے گا. اچھا عدالتوں کے اوپر بھی کیا کرے گا؟ نظارت کرے گا. تمام مجری جو ادارے ہیں, جو اداروں نے آگے ان قوانین کو اجرا کرنا, ان کے اوپر حکومت کرے. اس لیے یہ جو طاقت کا اس قدر بڑا ذریعہ اور وسیلہ اس کے ہاتھ میں آ رہا ہے, یعنی یہ 3 اداروں کے ذمے سب کے سب ادارے اور ان کے ذریعے سے معاشرہ, یعنی ان ہاتھوں کے ذریعے سے معاشرے کے سب افراد اس کے ہاتھ میں ہیں. حاکم کیا ہے؟ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے مثلاً بے شمار ہاتھ ہیں, جن ہاتھوں کے ذریعے سے معاشرے کے لوگوں کو اس نے پکڑا ہوا ہے. یہ اس قدر اموال اور مالی اور جانی اعتبار سے جو وسائل موجود ہیں, یہ کس کے ہاتھ میں ہونے چاہیے؟ یہ تاریخ میں ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے. ادھر تھوڑی دقت کی ضرورت ہے. یہ جو آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ آئیڈیل ترین حکومت کون سی ہے؟ معصوم کی حکومت. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہر کوئی یہی کہتا ہے. آپ اپنے ممالک کو دیکھیں, دنیا کے دیگر ممالک کو دیکھیں, ہر کوئی آ کے کیا کہتے ہیں؟ ہم عوام کو تمام ضروریات پوری کر کے دیں گے, غربت کو دور کر دیں گے, امنیت کو بحال کریں گے, فرقہ واریت ختم کریں گے, ایک بہترین جو ہے ترقی یافتہ ریاست بنا دیں گے. ہر کوئی یہی دعویٰ کرتا ہے, اور جب اوپر آ جاتا ہے پھر کیا کرتا ہے؟ ملتا ہی نہیں. بہرحال بہت کچھ. اب اس جگہ پہ آپ لوگوں کے پاس مجھ سے زیادہ شاید معلومات ہوں وہ کیا کرتا ہے. اب یہ جو ساری چیزیں کر رہا ہے, کون اسے قابو کرے؟ کیونکہ ہم کیا پڑھ چکے ہیں پیچھے, بدون حکومت تو نہیں ہو سکتے. حکومت تو آئے گی, حکومت میں بندے بھی آئیں گے, تو آپ جس کو بھی اوپر لے کے آئیں گے, کیا ضمانت ہے کہ وہ اس قدر, کیونکہ قوت میں آنے کے بعد ہٹائے گا کون اسے؟ وہ آسان تو نہیں ہے. اگر آپ بھرپور قوت نہیں دیتے تو ملک کیسے چلائے وہ؟ بالآخر آپ کو قوت دینے پڑے گی. اگر آپ قوت نہیں دیں گے, آج کے دور میں یہ بات ہمارے لیے واضح ہو چکی ہے ممالک میں, یہ بھی ہوتا ہے کہ ظاہری طور پہ آپ حاکم اوپر بٹھا دیتے ہیں, لیکن وہ حاکم یا اس سے سابقہ جو حکمران تھے یا وزیر اعظم یا صدر تھے, انہوں نے صحیح سیاست نہیں کی, تو اس کی کرپٹ سیاست کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ڈپارٹمنٹ اتنا قوی ہو گیا کہ وہ خود ہی حاکم بن گیا. جیسے بعض ممالک میں, جیسے امریکہ ہے, وہ دراصل میں فوج ہے امریکہ کی جو حاکم ہے. صدر ایک قسم کا کٹ پتلی صدر ہے. ہمارے عام ممالک میں بھی دیکھیں, فوج ہے پیچھے کہ جو سب سے قوی ہے. بالخصوص پاکستان میں بھی ایسا ہے, انڈیا میں بھی ایسا ہے. اچھا اسی طریقے سے اور ممالک لے لیں, فوج ہے ادھر, اور جو فوج کا سربراہ ہے وہی اصل میں پیچھے حاکم ہے. اگر وہ موافقت اس کے ساتھ اصل اوپر وزیر اعظم یا صدر کی حاکمیت نہیں ہوتی, وہ کوئی بھی نہیں اوپر آ سکتا. ابھی پاکستان میں تو جھگڑا ہی چل رہا ہے. خان صاحب نے کوشش کی کہ ترتیب درست کر دیں, تو وہ درست کرتے کرتے خود ابھی انہیں درست کرنے بھیجا ہوا ہے کہیں پہ, مشکل پیش آ گئی ہے انہیں. بہرحال یہ درست کرنا کوئی آسان چیز نہیں ہے. یعنی پاکستان میں ایک وکلاء بھی کوشش کر چکے ہیں کہ وکلاء جو ہیں وہ اوپر آ جائیں. بعض اوقات سیاسی پارٹی, ایک پارٹی اوپر آ جاتی ہے, پارٹی تو نہیں اوپر آ سکتی, ایک سیاسی پارٹی. کئی ممالک میں جیسے چائنا وغیرہ میں دیکھیں, وہ ایک حاکم ہے, پھر حاکم ایسا ڈکٹیٹر بنتا ہے کہ وہ سب, یا ادھر بھی ایسے ہی بعض پارٹیوں پر حاکم آ جاتی ہیں. ابھی پیوٹن کو ہٹانے کی کوشش روس میں کی گئی, آپ نے دیکھا کہ اسے نہیں ہٹا سکے وہ, حالانکہ بہت پرزور انہوں نے ایک قوت کا استعمال کیا. بہرحال یہ آپ مطالعات ممالک کے کریں ادھر
کسی ایک ملک کے اوپر تبصرہ کرنا مقصود نہیں ہے. ادھر مقصود یہ ہے کہ حکومتیں اب ہمارے پاس ہیں. حکومتوں میں یہ دو چیزیں ہیں, یا کل طاقت حاکم کے پاس ہے یا کل طاقت ایک ڈپارٹمنٹ اور اس کے سربراہ کے پاس آ جاتی ہے. ہر دو صورتوں میں ہماری بات چیت کا دائرہ وہی رہے گا. ابھی ہماری بات چیت متاثر نہیں ہو رہی, وہ یہ ہو رہی ہے کہ یار ایک پارٹی ہو جو یا ایک ڈپارٹمنٹ ہو. جیسے ہمارے یہ جو کہہ لیں آس پاس کے ممالک ہیں, ان میں پارٹی ہے یا ڈپارٹمنٹ ہے, یہ دو ہی عموماً حاکم بن رہے ہیں. صحیح ہے. یہ جو پارٹی اور ڈپارٹمنٹ حاکم بن رہا ہے, اس کے ہاتھ میں قوت آ جائے یا ایک فرد واحد کے ہاتھ میں حکومت آ جائے, ہر دو صورتوں میں ہمارے پاس کیا ضمانت ہے کہ وہ ذمہ داری اور مدیریت حقیقی کو انجام دے گا. کیا ہمارے پاس ضمانت, یعنی اس جگہ پہ بالفاظ دیگر اب ہم ایک اور علمی لفظ بولتے ہیں. یہاں پہ یہ سوال تو ابھر آیا کیونکہ جو بھی آ جائے گا وہ جگہ تو نہیں چھوڑے گا. صحیح ہے. یعنی ایک دفعہ آپ کے نام گاڑی ہو گئی, اب کوئی گاڑی لے کے دکھائے, کہیں گے اب تو نہیں لے کے, یعنی آپ نے ایک دفعہ دکاندار کو پیسے دے دیے, اب آپ کیسے لیں گے اس سے, تو نہیں لے سکتے. اس لیے اب آپ نے بٹھا دی اوپر اسے. اب اس کے انڈر ہی اتنے بڑے ادارے ہیں, وہ ایک سفارشیں کر کے اپنا عملہ لے آتا ہے. اسی طریقے سے وزراء اپنے لائے گا, کیونکہ جب ایک پارٹی آتی ہے تو وہ تمام وزراء اپنے لاتی ہے یا نہیں لاتی, نہ لائے تو وہ کچی حکومت رہ جاتی ہے, فوراً ہی ہٹائی جا سکتی ہے. اس لیے وہ محکم کرتے ہیں پھر اپنے بندوں کو. یعنی پارٹیوں کی حکومت اور بندوں کی حکومت یا ڈپارٹمنٹ کی حکومت وہ آتی ہے. کوئی بھی ہو, ڈپارٹمنٹ ہو, پارٹی ہو یا فرد واحد و بادشاہت جسے کہتے ہیں, ہر صورت میں ہمارے پاس کیا ضمانت ہے کہ یہ اس قوت اور عظیم طاقت کا استعمال وہ صحیح کرے گا. ہے کوئی ہمارے پاس ضمانت؟ کسی کے بارے میں آپ 100% کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ بالکل درست فیصلہ کرے گا؟ ادھر ہم ایک اور بھی سوال اٹھاتے ہیں, ہمارے پاس درست کہنے کا کیا معیار ہے؟ یعنی کیا کام کرے تو ہم کہیں گے درست کام کیا ہے. یہ بہت بڑا سیاست کی دنیا میں مسئلہ ہے. بعض مفاد کی سیاست کو صحیح سیاست کہتے ہیں, بعض جو ہیں وہ شہوات کی سیاست کو صحیح سیاست کہتے ہیں, بعض جو ہیں وہ مثلا اکثریت کی سیاست کو صحیح سیاست کہتے ہیں. معیار کیا ہمارے پاس؟ کیا ہم جملہ بولیں گے اس صورت میں؟ کوئی اور لفظ سوچیں. یعنی درست, یہ جو اس نے اس قوت کا استعمال کیا, ادارے کا استعمال کیا, یہ بالکل درست استعمال کیا, اس کی ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ اور کوئی لفظ بولے, یعنی جو غیر مسلم کے لیے قابل قبول ہو. امین ہو, امین ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی خیانت نہ کرنے دے. اور آپ لوگ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان سے اس لفظ کو جانتے ہیں. کون سی حکومت لائیں گے؟ عادلانہ حکومت. احسن. ہم 100% درست حکومت کون سی ہوگی؟ عادل. یہ ساری دنیا قبول کرتی ہے. عدل ہو. وزیر اعظم ہے, اگر اس نے چوری کی ہے تو اسے بھی سزا دی جائے چور والی. اور اگر چھوٹے بندے نے چوری, مثلا ایک نے بینک لوٹا ہے اور ایک نے قوم لوٹی ہے, کون سا بڑا چور ہے؟ اس نے قوم لوٹی ہے. ایک نے 20 بندے بڑے بے دردی سے مار دیے تھے اور ایک نے جنگ لڑ کے لاکھوں کو قتل کیا, کون بڑا قاتل ہوا؟ لہذا جس کے پاس آپ کی قوت زیادہ, مجرم بھی بڑا. اسی طریقے سے عادلانہ کون زندگی بسر کرتا ہے بڑے پیمانے پہ؟ وہ جو ایک مدرسے کو یا ایک چھوٹے سے ادارے کو چلا رہا ہے مدیر, وہ بڑا عادل ہے یا جو معاشرے کو چلا رہا ہے؟ یہی حقیقت ہے کہ جو جتنے بڑے دائرے کو گھیر رہا ہے وہ اگر صحیح ہے تو اس کا مقام بھی بلند ہے, مجرم ہے تو اس کا مقام بھی بہت پست ہے, اس کے مطابق جرم کی اور عدالت اور نیکی کی مناسبت سے ہے. یہاں پہ ہمیں یہ بات پتہ لگ گئی کہ حکومت جو چلے گی, یعنی اداروں کے اندر دیکھیں نا, حاکم اور حکومت, اس کو کہتے ہیں ڈھانچہ. ڈھانچے کو معین کون کرے گا؟ نظام آ کے معین کرتا ہے ڈھانچے کو. نظام کا تصور درست کریں. یعنی آپ بالفاظ دیگر حکومت سے مراد یہی ہے کہ آپ نے سر, ٹانگیں, بازو
ایک جگہ بکھیر کے رکھ دیا، صحیح ہے. اب اس کو کون ایک نظم میں ڈھالے گا؟ ڈھالنے کے بعد جو صورت سامنے آئے گی اسے کہتے ہیں نظام. یہ اجزائے حکومت ہیں سارے، ادارے ہو گئے، قوت مقننہ ہو گئے، قوت عدلیہ ہو گئی، خود حاکم ہو گیا، یہ سارے کیا ہیں؟ اجزائے حکومت ہیں. ان اجزائے حکومت کی ترتیب کون مرتب کرتا ہے؟ وہ نظام آ کے مرتب کرتا ہے. نظام سے اس کی شکل آ جاتی ہے. اس لیے نظام مختلف ہو سکتے ہیں. مثلا کوئی کہے کہ ٹھیک ہے سر میں نے گردن کے اوپر رکھا ہے تو آسانی کے لیے میں ایک ہاتھ اس کے اوپر اور ٹانگ کے بجائے دوسرا ہاتھ نیچے ٹانگ اوپر رکھ دیتا ہوں، ایک ہوگی صورت، صحیح ہے. دوسرا آ کے کہتے ہیں نہیں ٹانگوں کے ساتھ ہی بازو ہو جانے چاہیے. تیسرا آ کے کہتے ہیں نہیں یار یہ کیا، میں سوتا ہوں تو منہ میرا وہ تکیے میں گھس جاتا ہے، میں ادھر منہ رکھتا ہوں تاکہ آرام سے سانس لے سکوں. صحیح ہے. اب یہ آپ دیکھیں مختلف صورتیں آ رہی ہیں یا نہیں. اس میں بہترین صورت کیا ہوگی؟ ہر جز جیسا تقاضا کرتا ہے اس کو اس کی جگہ پہ رکھا جائے. اسے کہتے ہیں عدالت. صحیح ہے. جیسا جز جیسا تقاضا کرتا ہے، اس سے ہمارے پاس پھر حقیقی خلقت کے تقاضوں کے مطابق نظام آ جاتا ہے. اس لیے نظام میں گڑبڑ ہو تو حکومت صحیح چل سکے گی؟ یہی وہ افراد، وہ علماء جو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ نظام پہلے ٹھیک کرو، تو اس مراد یہی ہے نظام ٹھیک کیسے ہوگا؟ ایک اکیلے حاکم کے آنے سے تو نظام ٹھیک نہیں ہوتا. صحیح ہے. نظام ٹھیک کرنے سے ان کی مراد یہی ہے کہ جو اجزاء یعنی بازوؤں کی جگہ کندھوں کے ساتھ ہے، ٹانگوں کی جگہ پیٹ کے ہمراہ ہے نیچے، سر کی جگہ کیا ہے وہ بدن کے اوپر ہے، اور قلب کی جگہ ادھر ہے. امام کی مثال کون سی ہے؟ قلب کی سی. آپ نے جناب ہشام بن حکم کا سنا ہوگا. اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا اس کی حیثیت ہے. قلب بند ہو جائے تو سارا ہی نظام گیا. ہاں بازو کٹ گیا تو نظام کے اوپر زد آئی ہے لیکن نظام باقی ہے. ٹانگ کٹ جائے نظام باقی ہے، صحیح ہے. لیکن اگر دل بند ہو جائے یا گردن کٹ جائے پھر نظام باقی نہیں. اس لیے حاکم، یہاں سے آپ کو وہ مثالیں سمجھ آ جائیں گی کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں میری مثال چکی کے اندر کس کی ہے؟ وہ اس کے جس کے اوپر پورے اجزاء، کیونکہ دل کے اوپر پورا بدن قائم ہے نا. دل بند ہو جائے سب گیا. اسی طرح وہ پتھر ہٹا دیں تو پوری چکی گئی. تو یعصوب الدین بھی اسی طرح، وہ شہد کی مکھی کی ملکہ کو نکال دیا تو پورا ویران ہو جائے گا وہ. تو یہ تناسب ہے. اس لیے اگر کٹ پتلی حاکم آ جائے نظام گڑبڑ ہے. درست ہے. قانون قوت مقننہ جو ہے وہ اپنی حیثیت کھو دے، قانون ڈسٹرب ہے. قوت قضائیہ اپنا حیثیت کھو دے، نظام ڈسٹرب ہے. اچھا صحیح نظام کی ترتیب کیا ہے؟ اس کے اوپر مختلف افکار ہیں. بڑے بڑے نظام آپ کے سامنے کون سے ہیں؟ حکومتوں کو چلانے والے یعنی حکومت کو ڈیزائن کرنے والے بڑے بڑے نظام. ایک ڈیموکریسی ہو گیا، دوسرا بادشاہت ہو گیا امپیریلزم، تیسرا کیا ہو گیا کمیونزم، صحیح. چوتھا اسلامی نظام. یہ سارے اپنے اور بھی بہت سارے ہیں، ماضی میں بہت سارے رہے ہیں، لیکن قدیمی ترین یہ 3-4 ہمارے پاس موجود ہیں. اس نظام میں سب سے اہمیت کی حامل پوسٹ کون سی ہے؟ اسلامی نظام نہیں، کوئی بھی نظام ہو، حاکم. سب سے اہمیت کے حامل کون ہے؟ وہ حاکم ہے. اب یہاں پہ آئیں آیت اللہ مصباح یزدی کی. آئیڈیل ترین حکومت کون سی ہوگی؟ کیونکہ معاشرہ کون چلائے گا؟ حکومت چلائے گی. بس حکومت میں جتنا بگاڑ آئے گا اتنا بگاڑ معاشرے کے اندر آتا جائے گا. حتیٰ ابھی موجودہ دور میں ایران کے اندر بھی ایسا ہی ہے. یہ جو بگاڑ ہے وہ نیچے سے نہیں اٹھا ہوا، اوپر سے نیچے آ رہا ہے، صحیح ہے. لیکن وہ جو اصل حاکم ہیں وہ عدالت کے پورے تقاضوں کے ساتھ قائم ہے. چند جو بڑے بڑے ادارے ہیں، مجریہ ادارے، وہ ان کے ساتھ مضبوطی سے قائم ہے. اس لیے نظام ابھی تک قائم ہے، نظام اپنی جگہ پر قائم ہے. زد پہنچ رہی ہے، کئی اجزاء کٹ گئے، یعنی بازو کٹ گیا ہے، ایک آنکھ باہر آ گیا مثلاً، یا اس طرح سے زخم لگ گئے ہیں، لیکن نظام قائم ہے. امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں بھی یہی مسئلہ تھا. حاکم اپنی جگہ ڈٹا ہوا ہے،
لیکن اس کے اندر بعض کرپشن کر رہے ہیں، نیچے جو عملہ ہے وہ بدک گیا ہے، جیسے لشکر والے بدک گئے، اس کی وجہ سے زد کہاں پڑی، پھر معاشرے کو پڑی۔ لہٰذا حکومت ایک چھت کی مانند ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ نظام کی حیثیت ابھی مثال سے آپ کے سامنے آ گئی، نظام جو اجزائے حکومت کو ایک شکل دے دے، اگر حقیقی اور صحیح ترتیب دے دی نظام ٹھیک ہے، اگر صحیح ترتیب نہیں دی نظام غلط ہے۔ اگر ترتیب صحیح دی لیکن ان اجزاء نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، تب بھی نظام جو ہے اس میں فساد برپا ہوا ہے، وہ فساد نیچے سرایت کر جائے گا۔ بہرحال نظام جس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے وہ بنیادی ترین چیزیں دو ہی ہیں، صحیح ہے، وہ دو قائم ہے تو نظام قائم ہے۔ آخری یعنی زندگی کی، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ زندہ ہے، ابھی ایک دفعہ چل رہا ہے، ایک دفعہ دوڑ رہا ہے، دوڑے گا تو تب بھی کہ جب مکمل طور پہ نظام وہ کامل اجزاء کے ساتھ سلامتی اختیار کر جائے۔ لیکن ایک دفعہ چل رہا ہے یعنی زد لگی ہے اسے، لیکن ایک دفعہ خالی سانسیں لے رہا ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اصل ابھی زندگی کی رمق باقی ہے۔ زندگی کی رمق کسی بھی نظام میں یہ دو چیزیں ہیں، اول چیز ہے قانون اور دوسری چیز ہے حاکم۔ یہ دو چیزیں جب بھی اقتدار کی صورت میں، بالاتری کی صورت میں باقی رہ جائیں، نظام قائم رہ جائے گا۔ یہاں پہ آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ سب سے بہترین جو نظام ہے وہ نظام معصوم ہے، یعنی سب سے بہترین حکومت جو ہے وہ حکومت معصوم کی حکومت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی حاکم اوپر آئے گا، حاکم کس کے ماتحت ہوتا ہے؟ قانون کے ماتحت ہوتا ہے۔ حاکم اپنے آپ کو قانون کے ماتحت لا بھی سکتا ہے، بغاوت بھی کر سکتا ہے۔ اس کی بغاوت کو کس نے فوراً پکڑنا ہے؟ ایک مشکل سے پکڑ اس کی ہوگی، آسانی سے پکڑ نہیں ہو سکتی۔ ادھر وہ کہتے ہیں کہ آپ جس بندے کو بھی لے کے آئیں اس کے اندر پاکیزگی کی سطح ہوگی، کیونکہ اندرونی پاکیزگی ہی بیرونی پاکیزگی کے سبب بنتی ہے۔ اب اگر اندرونی جتنا فاسد ہوگا، بیرون بھی اتنا ہی فساد برپا کرے گا۔ لہذا آپ یہاں پہ کہیں گے کہ اگر ایک شخص غیر شرعی، غیر اسلامی، غیر عادل آ جاتا ہے تو اس کے اندر فساد برپا ہے، اس کی بنیاد پہ کیا ہو جائے گا؟ بیرون بھی فساد برپا ہوگا، فکری فساد بھی برپا ہوگا، قانونی فساد بھی برپا ہوگا، اخلاقی فساد بھی برپا ہوگا۔ اس وقت اس کا یہ جو میں آپ کی خدمت میں بات کر رہا ہوں، اس کی سب سے بڑی دلیل ماضی کا مشاہدہ اور حال کے اوپر نگاہ ہے۔ آپ ہر واقعے میں اس کو دیکھیں گے، ہر واقعے میں آپ کہیں گے ٹھیک ہے اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، نماز بھی پڑھ لیتا ہے، لیکن اندر پاک نہیں ہے، اس کا اندر غیر عادل ہے۔ درست؟ افلاطون کے دور میں سقراط اور افلاطون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال 400 سال پہلے ہی شخصیات آئی ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 1,500-2,000 سال پہلے یہ شخصیات تھیں، یا حد اقل 1,000 سال پہلے یہ شخصیات گزری ہیں۔ افلاطون نے اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ حاکم اصل چیز ہے، جیسا حاکم ویسا فساد۔ حاکم کہے گا تم میری مانو، تم بھی کھاؤ میں بھی کھاؤں، پاکستان میں چلتا ہی ہے، تو وہ دونوں مل کے آگے پھر کام کرتے ہیں، ملی بھگت کے ساتھ حکومتیں آ جاتی ہیں۔ تو فساد کیا ہے؟ حاکم کے اندر اس طور پہ برپا ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ آئیں، افلاطون کا نظریہ کیا تھا؟ افلاطون پہلا شخص ہے، یا سقراط کی بھی آپ بات کر سکتے ہیں، سقراط کی وفات ہو گئی یا آپ ایک نو شہادت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ افلاطون نے یہ نظریہ آ کے دیا کہ جو حاکم ہوگا اس حاکم کے اندر شہوات اور غضب کو قابو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اصل فساد کون برپا کرتا ہے انسان میں؟ شہوات اور غضب۔ جو شہوات اور غضب کو قابو کر لے وہی تو عادل ہوتا ہے حقیقت میں، اور شہوانی قوتیں اور غضب کی قوتیں وہ اخلاقی بالادستی کے بغیر قابو نہیں آتی۔ تو اس نے کہا یہ والی مسائل جو ہے نا یہ تھوڑے دشوار ہو جائیں گے، لہٰذا اس نے کہا کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ مال ہے وہ انسان کو آ کے بگاڑ پیدا کرتا ہے، لہٰذا جو حاکم بنے گا وہ اس کا اپنا مال کوئی نہیں ہو سکتا، وہ ملکیت ہی نہیں بنا سکتا۔ انسان حب اولاد کی وجہ سے بہت سارے کام کرتا ہے، اس لیے اس کی اولاد پیدا ہوگی چھین لیں گے، اس لیے اس نے اجتماعی ایک پرورش گاہوں کا انعقاد کی تجویز دی۔ تیسرا اس نے کہا کہ حب النفس ہوتا ہے، حب النفس کی وجہ سے
ہم کہیں گے کہ یہ اس کے ماتحت جو ہیں افراد براہ راست نہیں آ سکتے، ملکیت اپنی نہیں بنا سکتا۔ اچھا پھر کہیں گے جہالت ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے فساد کا، ایسا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا فیلسوف پھر اوپر آئے گا۔ اچھا اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ شہوات پوری کرنی ہوتی ہے اور شادی کر لے تو پھر اس کے عشق معشوقی اور پھر خاندانوں کو بسانے لگ جاتا ہے، اس لیے زوجیت کا اس نے تو انکار کر دیا، اس کا دل چاہتا ہے تو ٹھیک ہے استفادہ کرے، ختم۔ اب یہ خیالی تھی، اس کو کہتے ہیں کہ جو اس نے تصور دیا ہے حکومت کا تصور، مدینہ فاضلہ۔ مدینہ فاضلہ فلسفے کی زبان میں اس کا نام کیا پڑا؟ مدینہ فاضلہ۔ مدینہ فاضلہ حکومت کا ڈھانچہ اور حاکم، ان کی تناسب سے، لہذا جتنے عالم اسلام میں فیلسوف آئے انہوں نے مدینہ فاضلہ کے عنوان سے بحث کی۔ افلاطون کا مدینہ فاضلہ نظریہ، مدینہ فاضلہ، ارسطو کا مدینہ فاضلہ کا نظریہ پولیٹیکل سائنس میں پڑھایا جاتا ہے، یہ اردو میں بھی نیٹ پہ موجود ہے، انگلش میں بھی، فارسی میں بھی۔ اچھا اسی طریقے سے فارابی کا نظریہ، ماوردی کا نظریہ مدینہ فاضلہ کا، اسی طرح سے شاہ ولی اللہ کا نظریہ۔ اب یہاں پہ آپ جب آئیں گے آخری 300-400 سال بر صغیر کی دنیا کا مطالعہ کریں، بڑی ایک تعجب کی چیز آپ کے سامنے آئے گی۔ امامت کے ہم معتقد رہے ہیں، سال ہر سال سے معتقد ہیں، لیکن مدینہ فاضلہ کے عنوان حکومتی سٹرکچر، حکومتی اجزاء، معاشرہ، حکومت اور معاشرے کا آپس میں ربط، اس عنوان سے بر صغیر میں آپ کو اگر کہیں پہلی آواز سنائی دیتی ہے تو شہید عارف حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس سے پہلے موجود ہی نہیں ہے۔ یہ ہوگا کہ فلاں نے زمینیں دے دی قائد اعظم کو، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے پاکستان کی تائید کر دی، اسے کہ وہ بھائی حکومت اور قانون ان کا کیا رہا، کہاں یہ والی باتیں، کیا امامت کا اثر ہے؟ اگر حاکم کے ماتحت عوام نہ رہے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ مثلا امام علی علیہ السلام کا غم یہ تھا کہ میں تم لوگوں کو اللہ کی خاطر تم لوگوں کو چاہتا ہوں کہ حکومت کروں، اور تم اپنے مفاد کی خاطر مجھے چاہتے ہو۔ یہ نہج البلاغہ کا جملہ ہے۔ یعنی امام علی علیہ السلام کے دور میں سارا بگاڑ کہاں پہ تھا؟ معاشرے کے اندر اور حکومت کے دیگر اجزاء باز، اور بعض جگہوں پہ کیا ہوتا ہے؟ حاکمی فساد کا سبب بن جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہاں پہ اب کسے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے؟ حاکم کو۔ ڈیموکریسی نے اپنے طریقے، کوئی نظام ایسا نہیں آئے گا جو اس بڑی قوت پہ حامل شخص کو قابو کرنے کا طریقہ نہ بتائے، کہیں ایسا نہیں آئے گا۔ اگر کہیں طریقہ بتایا عمل نہیں ہوتا تو ڈکٹیٹرشپ ہے۔ دنیا میں حقیقی معنی میں ڈیموکریسی کہیں پہ بھی نہیں ہے، ڈکٹیٹرشپ ہی چل رہی ہے، یا پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ ہے، یا ڈپارٹمنٹ کی ڈکٹیٹرشپ ہے، یا ایک فرد واحد کی ڈکٹیٹرشپ ہے۔ حقیقت میں وہی طاغوتیت چل رہی ہے۔ وہ جو ایک گسالہ بنایا ہے جمہوریت اور ڈیموکریسی کا، وہ بھی عملاً قابل عمل کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ اب آئیں اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ حاکم اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں معصوم ہونا چاہیے۔ معصوم وہ ہے کہ شہوت اور غضب اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے، غیر انسانی عمل اصلاً اس سے صادر نہیں ہو سکتا، عصمت کے درجے کے اوپر فائز ہے، وہ عصمت کے درجے پر فائز ہے تو ہو سکتے مسئولیت ادا نہ کریں، عصمت کے درجے کے اوپر فائز ہے تو ہو سکتے صحیح مدیریت نہ کریں، عصمت کے درجے کے اوپر فائز ہے ہو سکتے اس کے علم میں نقص لازم آ جائے، کیونکہ دو شرائط جو اہم ترین شرائط ہیں وہ کیا ہے؟ ایک تو عدالت آپ نے دیکھ لی، صحیح ہے، کیونکہ ہم لوگ عدالت کی مار تو اپنے ممالک میں کھا رہے ہیں سارے کے سارے، پوری دنیا اس وقت چیخ رہی ہے عدالت کی مار کھا رہی ہے۔ دوسری کون سی مار کھا رہی ہے؟ جو حاکم میں نقص ہے، علم نہیں ہے اسے۔ خصوصاً ہمارے ممالک میں دیکھیں کہ کتنے پڑھے لکھے بندے تھے، پڑھا کیا ہے اور کر کیا رہے ہیں۔ مثلا ایک نے پڑھی ہے MBBS ڈاکٹر ہے، آ کے حکومت کرنے کے چکروں میں، ایک ہے 25 سال مثلا جیل میں، 15 سال جیل میں گزر گئے، اوپر آ کے ہمارے حاکم بن گئے زرداری جیسے، یعنی ایک طویل عمر اس کی گزری جیل میں، مجرم آ کے حاکم، ان کے پھر بچے اوپر آ کے حاکم۔ بلاول صاحب بولنا بھی تازہ تازہ سیکھا ہے، کانپے ٹانک رہی ہیں، محاورہ اس کا تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی کہ کچھ ایسے فرد بھی اردو دان طبقے میں گزرے ہیں کہ جس میں کانپے ٹانگ رہی ہوتی ہیں، اور وہ پوری کی پوری ہماری قوم کا سربراہ، وزیر
مثلا داخلہ بن گیا، وزیر اوپر بٹھا دیا انہوں نے حاکم، اور آپ اس کے حمایتی دیکھیں گے یہ اس سے تعجب آور ہے۔ چلو یہ تو ہوتا ہی ہے، ماضی میں بھی یزید جیسے بدبخت حکمران آئے ہیں، اس سے بھی بدتر یہ ہے کہ امامت کے پیروں اس کو گلے لگائے ہوئے اور اپنے خاندان والوں کے پر لان تان تبرہ شروع کر دیتے ہیں کہ بلاول کو کیوں کچھ کہہ رہے جی۔ مدارس کے اندر بے نظیر بھٹو کے قتل کے اوپر فاتحہ پڑھائی جاتی ہے، وہ جو کہ ولایت فقیہ اور امامت کا نام لیتے ہیں، کل خوانی ان کے مدرسوں کے اندر ہوتی ہے۔ یہ صورتحال پہنچ جاتی ہے، یہ تعجب آور صورتحال ہے۔ لہذا عصمت سے بہترین حاکم نہیں۔ قانون سب سے بہتر کون ہوگا؟ جو عین انسان کی خلقت کے مطابق ہو، جس نے مشین بنائی ہوتی ہے وہ بہتر زیادہ جانتا ہے، یا یہ جس کے ہاتھ میں مشین دی ہے آپ نے؟ جس نے بنائی ہے اسی سے پوچھیں گے نا کہ یہ کیا بٹن آپ نے بنایا کہ جو چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خلق کیا تو وہی قانون بہترین بتائے گا نا۔ جس کے پاس قانون بھی عصمت کے درجے کا کامل ہو، صحیح ہے، اور جو حکمرانوں کو بھی جب سلیکٹ کرے تو معیار رکھے اس کے اوپر، تو یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ اس قریب بہترین کون سی حکومت ہوئی؟ عصمت کی حکومت ہوئی۔ عقل انسانی یہی کہتی ہے، اور تاریخ نے بھی ثابت کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام سے بہتر حکومت نہیں تھی، داؤد علیہ السلام سے بہتر حکومت نہیں تھی، ابراہیم علیہ السلام سے بہتر حکومت نہیں تھی، یوسف علیہ السلام سے بہتر حاکم نہیں تھا۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر حاکم نہیں تھا، امیر المومنین علیہ السلام سے بہتر حاکم نہیں تھا۔ یہ جب بات ہمارے لیے واضح ہو گئی تو اب ہم اس نتیجے پہ پہنچے، معاشرہ ہو تو حکومت لازم ہے، حکومت ہو تو کون آئے؟ معصوم آئے گا۔ کون سا قانون آئے؟ خالق کا قانون آئے گا، درست۔ لیکن اگر اب آئیں تیسرا مقدمہ، کیونکہ آج ہم اس کو ختم کر کے ہی رہیں گے، جو اس میں نقص رہ جائے گا انشاءاللہ اگلے اس میں 4 منٹ رہ گئے ہمارے درس کے ختم ہونے میں، یہ 4 منٹ توجہ سے سنیں۔ اب ہم تیسرے مرحلے میں آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ دونوں مقدمے تو بہت واضح ہیں، اعتراض ہی نہیں ہو سکتا اس کے اوپر تو، لیکن ابھی جو معاشرہ آپ کے سامنے موجود ہے ریاستوں میں، اور ابھی جو حکومت موجود ہے آپ کے سامنے، تو یہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ ادھر آپ کیا، معاشرہ تو چلو ہے نا، ابھی حکومت ایک طرف کریں، معصوم تک رسائی نہیں ہے۔ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف غیبت میں ہے، غیبت میں کیا کریں پھر ہم؟ بس وہ حکومت آئیڈیل تو نہیں آ رہی، تو پھر اس جگہ پہ ضرورت حکومت ختم ہو جاتی ہے یا باقی ہے؟ یہ پہلی چیز۔ اس جگہ پہ تیسرا ہے نقطہ، اور اس کو کہتے ہیں، یہ جو ہمارے پاس 3 تھے نا، 2 آپ کے پاس ہو گئے، تیسرا ہے تنزل تدریجی، تنزل تدریجی، یعنی یہ بھی عقلی قاعدہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ عقلی قاعدہ کہ اگر آپ ایک اہم ضرورت کو مکمل نہیں حاصل کر سکتے تو پھر کیا کریں گے؟ جتنی مقدار ممکن ہے اسے حاصل کریں، یعنی جو اس سے قریب تر ہے۔ میں ایک آپ کو عام زندگی کی مثال دیتا ہوں اور ایک فقہی امر سے مثال دیتا ہوں تاکہ یہ بات آپ کے لیے سمجھ آ جائے اور آپ کے لیے واضح ہو جائے۔ اگر آپ بالفرض چھت بنانا چاہتے ہیں اور چھت پوری بنائیں تو وہ مصلحت حاصل ہوتی ہے، لیکن پوری چھت بنانے کا سامان نہیں ہے، آدھی چھت بنانے کا سامان ہے، یا پوری کے قریب تک پہنچانے کا سامان ہے، ادھر آپ چھت ہی نہیں بنائیں گے اصلاً۔ یا عقل یہ کہے گی کہ بھائی جتنی بنا سکتے اتنا تو استفادہ کرو، ایسا ہے یا نہیں؟ اگر ایک جگہ پہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتے، مصلحت تو یہ ہے کہ پیٹ بھر کے کھانا کھائیں، لیکن سامنے ہیں چند نوالے، آپ کہیں گے نہیں جی میں پیٹ بھر کے کھانا نہیں مل رہا، میں یہ بھی نہیں کھاتا۔ عقل کیا کہے گی؟ اپنی جان بچاؤ اور وہ جو تھوڑا ہے اس کے اوپر کیا کرو؟ اکتفا کرو، چونکہ اس کے قریب قریب جتنا ممکن ہو سکے تم انجام دو۔ اسی طرح صحت ہے کہ اگر پورے نہیں حاصل کر سکتے، صحت کے قریب ترین جو امر ہے اسے تو تم حاصل کرو۔ یہ عموماً بیماریاں جب لگ جاتی ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہو گئے، شوگر کے مریض ہو گئے، وہ کہتے ہیں چلو حد عقل شوگر نہیں جاتی، کنٹرول تو کسی حد تک ہوتی ہے، اس لیے واک کرو۔ عقل انسانی کیا کہے گی؟ اس کا پھر قریب ترین درجے کو جو سب سے قریب تمہاری استطاعت میں آتا ہے، استطاعت میں اگر 99% استطاعت میں 99، 70% استطاعت میں 70%،
40% استطاعت میں ہے، جتنا استطاعت میں ہوتا ہے اتنا درجہ اس کا حاصل کرو۔ اس کی ایک اور مثال، نماز جو ہمیں پڑھنی چاہیے وہ کھڑے ہو کے قبلہ رخ ہو کے باوضو پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ ایک فرد ہے وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا لیکن بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، آپ اسے کہیں گے لیٹ کے بھی پڑھ لو، کیوں آپ کہنے بیٹھ کے پڑھو؟ چونکہ قریب ترین اصل صورت کے قریب ترین ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اگر ایک شخص لیٹ کے پڑھ سکتا ہے اور قبلہ رخ ہو سکتا ہے، آپ کہیں گے قبلہ رخ نہ اور لیٹ کے پڑھو، یا لازم قرار دیں گے کہ قبلہ رخ ہو؟ کیوں قبلہ رخ ہونے کا حکم جاری کیا؟ کیونکہ اس کے قریب ترین ہے۔ اگر عصمت اور معصوم کی حکومت حاصل نہیں ہوتی تو اس سے قریب ترین کوئی حکومت غیبت امام زمان علیہ السلام میں قائم ہو سکتی ہے؟ وہ کون سی حکومت ہے؟ عادل، نہیں لفظ عادل، کیونکہ اوپر تھا عادل اور علم، اور عادل عدالت اور علم میں بھی پائے تکمیل تک پہنچاؤ۔ عصمت ہر دو چیزوں کو گھیرتی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے عصمت بمعنی علم لی ہے، بعض بزرگان عصمت بمعنی گناہوں سے کاملاً ترک کرنا اور قباحتوں کو ترک کرنا لیتے ہیں۔ بہرحال تفسیر ہے عصمت کے معنی کہ عصمت دونوں کو گھیرتی ہے۔ بہرحال عدالت جو ہے وہ تو ایک مورد کو گھیرے گی، لیکن عدالت سے علم آ جاتا ہے؟ نہیں، اس لیے آپ یہ کہیں گے حکومت وہ ہو جس میں حاکم آئے عالم ہو اور یعنی جانتا ہو قانون کو، قانون ہی نہیں جانتا جاری کیا کرنا ہے۔ عصمت سے نزدیک ترین تب بھی ہوگا نا عالم ہو اور عادل ہو، باشرائط ہو، یعنی حاکم کیا ہو؟ باشرائط۔ ادھر عادل کی حکومت، قریب ترین عادل کی حکومت آ سکتی ہے یا نہیں؟ یعنی اس کو لانی چاہیے یا نہیں؟ عقل یہ کہتی ہے۔ چوتھے پھر وہ کہتے ہیں پھر ولایت فقیہ ہمارے لیے لازم ہے کیونکہ ضرورت حکومت باقی ہے۔ اگر معصوم کی حکومت نہیں ہے تو عقل یہ کہتی ہے جو سب سے قریب ترین حکومت اس کے بنتی ہے وہ تم لے کے آؤ، یہ اس سے 1000 گنا بہتر ہے کہ جو فاسق اور جاہل کی حکومت تم لے کے آؤ گے۔ واضح یہ بات؟ یہ انہوں نے 3 مقدمات کے بعد چوتھا نتیجہ نکالا کہ ولایت فقیہ کی حکومت، ولایت یعنی حکومت، فقیہ یعنی عادل اور عالم اور بابصیرت، 3-4 اور بھی شرائط ہیں وہ بھی ہم آگے بعد میں پڑھیں گے۔ اس کی حکومت بقیہ کی نسبت بہتر ہے۔ ہم نہیں کہتے یہ معصوم ہے، رہبر معصوم کو کوئی بھی معصوم نہیں کہتا، صحیح ہے، معصوم کی حکومت نہیں ہے لیکن معصوم کے قریب ترین شخصیت کی حکومت ہے۔ اس میں کم نقصانات ہیں کہ جو فاسق کی حکومت میں نقصانات ہوں گے اس سے 1000 گنا کم نقصانات ہیں، اور دنیا میں اس وقت ہمارے لیے یہ بات عیاں بھی ہے کہ اس کے اوپر تبصرہ طولانی ہے کہ کریں گے۔ یہ آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ کی عقلی دلیل تھی۔ ضرورت حکومت وہ ہمیشہ باقی رہے گی جب تک معاشرے ہیں۔ نمبر 2، اس حکومت میں سب سے آئیڈیل حکومت کون سی ہے؟ معصوم کی حکومت۔ اگر یہ نہیں برپا ہو سکتی تو پھر جو اس کے قریب ترین حکومت بنتی ہے، صحیح ہے، ممکن ہے کہ اگر فقیہ نہ ہو، عادل ہو، لیکن وہ علماء کے ذریعے سے انجام دے سکتا ہو، صحیح ہے، قانون کو، آپ کہیں گے پھر اس کی حکومت، وہ بھی نہیں آتی پھر اس سے نیچے، وہ بھی نہیں آتی پھر وہ جو سب سے قریب ترین بنتی ہے آپ اس کے قائل ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن یہ دسترس میں ہے کہ باشرائط فقیہ کی حکومت کیا ہے، وہ دسترس میں ہے۔ اس چوتھے کے نتیجے میں ولایت فقیہ بنتی ہے۔ اس لیے آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالی وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ولایت فقیہ کا انکار در حقیقت امامت، نبوت اور رسالت کے انکار کے اوپر آتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ہم دلیل پڑھیں گے کہ نبوت اور رسالت کی ضرورت کیوں پڑی تھی؟ معاشرہ اور ضرورت حکومت کی وجہ سے۔ امامت کی ضرورت کیوں پڑی تھی؟ معاشرہ اور ضرورت حکومت کی وجہ۔ وہ کہتے ہیں وہ تو آج بھی قائم ہے۔ اس وجہ سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ بولا تھا کہ ولایت فقیہ ہمان ولایت رسول اللہ ہے، کہ وہ جو اس دور میں حکومت کی اور حاکم کی ضرورت تھی وہ آج بھی قائم ہے، نہ کہ ولایت تکوینی مراد ہے، جیسا کہ یہ اشتباہ بھی نجف اور قم سے بعض جو غیر بصیرت رکھتے ہیں یا شعور سے عاری افراد ہیں وہ یہ پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں، یعنی جانتے نہیں ہیں پیچھے یہ ادلہ کو، اور وہ یہ پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں دیکھو رسول اللہ کے برابر کر دیا ولی فقیہ کو، رسول اللہ کے خاک برابر کیا۔ وہ تو خود لکھتے ہیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں،
وہ تو اس مقام بلند پر ہیں جہاں نہ ملک مقرب پہنچ سکتے نہ نبی مرسل پہنچ سکتے ہیں، ولایت کی اس بلندی کے اوپر ہیں۔ کیسے تم تصور کرتے ہو کہ یہ برابر ہو جائے؟ یہاں پہ وظیفے کی انجام دہی ہے کہ بھائی مال امت کا موجود ہے، کون اس کے اوپر امین ہو۔ یہ جو مجریہ کے عنوان سے اتنے بڑے اداروں کی قوت موجود ہے، اس کو کون چلا کے مسلمانوں کے مال، ان کی ناموس، ان کی سرحدوں کی حفاظت کرے؟ کون ہے کہ جو دین کی حفاظت کرے؟ اس لیے یہ غم ان افراد کا نہیں ہوتا جو فقط اور فقط اصطلاحات کی دنیا کو پڑھتے ہیں، لیکن جس نے واقعاً امامت کو پڑھا اس کا یہ غم ہے۔ جیسے امام حسین علیہ السلام کا غم کیا تھا؟ ایک بہت اہم سوال ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا غم اگر شہادت علی اکبر علیہ السلام ہوتا تو انہیں بچا لیتے یا نہیں؟ کوئی ایسا غم تھا جس کو دور کرنے کے لیے علی اکبر کو بھی لوٹا دیا، بنت علی کی بھی چادر کو دو پہ لگا دیا؟ وہ کون سا غم ہے؟ اس کو خود وہ فرماتے ہیں، کتب میں وارد ہوئے، لحوف میں بھی، الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه۔ یہ انہیں غم تھا، یہ غم امام حسین علیہ السلام۔ ایک اس کے اوپر واقعاً اشرے ہونے چاہیے، غم امام حسین علیہ السلام۔ ایک غم اور غم کیا تھا؟ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کب پڑھا امام نے؟ مدینے میں تھے، خبر ملی کہ یزید لعین کیا ہو گیا ہے؟ سربراہ بن گیا ہے۔ تو اپنے موقف کا اظہار حاکم کے بارے میں، مسلمانوں کے معاشرے پہ حکومت اور حکومت میں جو حاکم ہے اس حاکم کے بارے میں کیسے اپنا موقف ذکر کر رہے ہیں؟ ان للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام۔ یہ کب پڑھا جاتا ہے ان للہ؟ جب وفات ہو جائے نا، کہا کہ وفات سلام پڑھ دو، صحیح ہے، قد بلیت الامت براع مثل یزید۔ اس لیے اگر ہم ممالک کو دیکھیں، ان ممالک میں مثل یزید، یزید نہیں، یزید تو ایک دفعہ گیا گزر گیا، اس کی مثل آتے رہیں گے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنا بھی نہیں کہا مثلی لا یبایع مثلہ۔ حسین علیہ السلام تو کوئی نہیں بن سکتا، صرف امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہے، لیکن ان کی مثل کوشش کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مثلی مجھ جیسا لا یبایع، ووٹ نہیں دے گا مثلہ اس جیسے کو۔ تو یہاں پہ جب بھی ہم حکومتوں کو دیکھیں، اب ہمیں حکومتوں کے نظام بھی پڑھنا آ گئے، حکومتیں کے اجزاء بھی پتہ لگ گئے، ان اجزاء میں حاکم کا بھی پتہ لگ گیا۔ حاکم کو دیکھ ان حکومتوں میں اور مثل یزید ہو تو موقف کیسے بیان کریں؟ فقط اتنا بڑھیں، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اگلا سوال کرے بھائی ہوا کیا ہے؟ ہاں، مشکل کیا پڑ گئی ہے تمہیں؟ یہ ہے غم حسین۔ انہیں غم تھا اس بات کا، اس غم کو دور کرنے کے لیے کربلا کو سجا دیا۔ آج ہمارا غم حسین ہمارے دل میں اصل میں غم حسین نہیں ہے۔ اگر اصل غم حسین ہوتا تو ہم بھی صرف یہ پڑھ رہے ہوتے ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے جب حکمران آئے اور آپ نے اس کے بارے میں مکتب تشیع کے تناظر میں موقف دینا ہے تو سیرت شبیر علیہ السلام یہ کہ کیا کہیں؟ کوئی پوچھے کہ کیسے ہیں آپ کے، ان للہ و انا الیہ راجعون، بس آگے اسے سوال کرنے دیں، آگے سوچنے دیں بھائی کیا مسئلہ کیا آپ کے، ان للہ۔ ہمیں تو یہ سکھایا امام حسین علیہ السلام نے کہ آپ اظہار کرو ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی اگر حج ہو، عزاداری ہو، زیارت ہو، مدرسے قائم ہوں، جمعے قائم ہوں، مسجدیں چل رہی ہوں، بڑے بڑے اجتماع ہو رہے ہوں، تب بھی اسلام کیا ہے؟ ختم ہے، ان للہ ہے۔ آج ہمیں یہ بات نہیں سمجھ آتی، ہماری دلیل کیا ہوتی ہے؟ یار دیکھو کتنا زیادہ لوگ تھے اس دفعہ 40 کے اوپر، کتنا رش لگا ہوا تھا۔ کیا یزید کے دور میں حاجی کم تھے؟ کیا یزید کے دور میں دعائیں نہیں ہوتی تھیں؟ کیا یزید کے دور میں فقہاء اور علماء نہیں تھے؟ صحابہ اور تابعین نہیں تھے؟ امام حسین علیہ السلام کا عزت احترام نہیں تھا؟ سب کچھ تو تھا۔ لہٰذا اس کے اوپر آپ دقت کریں۔ یہ اسلامی امام حسین علیہ السلام محرم کے ایام ہے۔ اس تناظر میں آپ کی خدمت میں ایک اور زاویہ تھا غم حسین کا کہ وہ حاکم کے حوالے سے ایک غم اپنے دل میں رکھتے تھے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔